بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے نام کو روشن کرتا ہے، باپ کے نام کو مزید آگے لے کے جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے کمائی ہوئی ساری عزت کو، اس کے نام کو، اس کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کچھ ایسا ہی واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ابھی یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، متاثرہ خاتون منظر عام پر آ چکی ہے۔ میں پوری ایف آئی آر آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اس واقعے کے اندر سچائی کتنی ہے، یہ واقعہ واقعی میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی اس کی تحقیقات ہونی ہے۔ خاتون نے الزام عائد کر دیا ہے، اب الزام کی تحقیقات ہوں گی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تعزیرات پاکستان جو 376 کی دفعہ ہے، اس کے تحت عبد القادر صاحب کے صاحبزادے سلیمان قادر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبد القادر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ نے 90s کے زمانے کی کرکٹ دیکھی ہو، ان کی لیگیسی آج بھی مشہور ہے۔ بڑی شاندار کرکٹ کھیلتے تھے، لیگ سپنر تھے، پوری دنیا میں ان کا نام تھا۔ لیکن آج ایک خاتون نے انہی کے صاحبزادے جن کا نام ہے سلیمان قادر، اور غالباً یہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ مجھے اتنا ڈومیسٹک کرکٹ کے بارے میں آج کل اتنا فالو کرتا نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا خاتون کی جانب سے، اور وہ خاتون کون ہے؟ جو گھر کے اندر کام کرتی ہیں، مطلب جن کو آپ کہتے ہیں نا ملازمہ جو ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ سلیمان قادر نے مجھے اگلے دن فون کر کے کہا کہ بھائی آپ جلدی آ جائیے گا۔ جب میں آئی تو مجھے فارم ہاؤس لے گئے اور وہاں پر جا کے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب پورا واقعہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا، اور اس کے بعد میں آپ سے بڑی ایک اور امپورٹنٹ بات کروں گا، اس واقعے کو لے کے نہیں، لیکن آج کل جو واقعات چل رہے ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا۔ جناب ہوتا یہ ہے کہ جو ملازمہ ہے وہ یہ الزام عائد کرتی ہیں کہ میرے پاس جو ایف آئی آر درج ہے، میں پوری آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ 22 تاریخ یعنی 22 جنوری سال 2026 کو کال آتی ہے سلیمان قادر کی، جو کہ عبد القادر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ کال آتی ہے اور کال پر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کل جو ہے نا وہ صبح ذرا جلدی آ جائیے گا، کیونکہ مجھے اپنے فارم ہاؤس کی آپ سے صفائی کروانی ہے۔ ملازمہ کہتی ہے ٹھیک ہے صاحب، میں آ جاؤں گی جلدی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ فون رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 23 جنوری سال 2026 کو جب یہ واقعہ رونما ہوا ایف آئی آر کے مطابق، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میں صبح 10 بجے کے قریب گرین سٹی گیٹ پر آ کے پہنچ گئی تھی، کوئی بھی وہ کنوینس لے کر آئی ہوں گی، وہاں پر آ کے پہنچ گئی تھی، اور وہاں پر سلیمان قادر نے مجھے پک کر لیا۔ یہ فون پر انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے گا، میں یہاں پر آپ کو پک کر کے اپنے فارم ہاؤس لے جاؤں گا۔ اور 23 تاریخ کو جب میں صبح 10 بجے یہ گرین سٹی گیٹ کے پاس پہنچی تو سلیمان قادر اپنی گاڑی کے اندر آئے، انہوں نے مجھے اپنی گاڑی کے اندر بٹھایا، اور اس کے بعد وہ مجھے فارم ہاؤس لے گئے جہاں کی صفائی کرنے کا مجھے کہا گیا تھا۔ لیکن وہاں پر جا کر سلیمان قادر نے میرے ساتھ کوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دی، نازیبہ حرکتیں کرنا شروع کر دی، جسم پر ہاتھ لگانا شروع کر دی، اور میں نے ریزسٹنس کی، میں نے مزاحمت کی، میں نے منع کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ الزام عائد کیا گیا ہے، ایف آئی آر کے اندر درج ہے کہ اپنے فارم ہاؤس پر لے جا کے سلیمان قادر نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس وقت جب میں ان کو ریزسٹ کر رہی تھی، منع کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے، ملازمہ نے ایف آئی آر درج کرائی، تعزیرات پاکستان 376 کے دفعہ کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور سلیمان قادر کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کی تحقیقات ہوں گی، اوبویسلی ان خاتون کا میڈیکل کرایا جائے گا، پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو کہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ضرور بات ہو، کیونکہ یہ کام اگر سلیمان قادر نے واقعی میں کیا ہے، پروون ہو جاتا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کے بجائے انہوں نے اپنے باپ کی نام کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے۔ جہاں سلیمان قادر یہ عبد القادر صاحب کو لیگ سپن کے طور پر جانا جاتا تھا، اب لوگ یہ کہیں گے کہ جناب آپ کے بیٹے نے ایک ملازمہ سے زیادتی کی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، میں اگر کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر یہ الزام ہو، تو ملازمہ کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے ایک ویل نون شخصیت کے بیٹے پر اتنا سنگین قسم کا الزام لگایا، اور اوبویسلی وہ الزام اگر لگایا گیا ہوگا تو وہ پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہوگا۔ اب جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو ہو گیا یہ والا واقعہ، اب یہ گرفتاری ہو چکی ہے، ابھی اوبویسلی اس کا ریمانڈ بھی ہوگا، خاتون کا میڈیکل بھی ہوگا، تحقیقات کرنے کی کوشش کی جائیں گی، یہ تو واقعہ ہو گیا۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ ہوتا کیا ہے، پچھلے دنوں ایک خاتون نے جا کے ایف آئی آر درج کرائی اور یہ کہا کہ جناب ایک شخص جو کہ میرے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہا تھا، اس کافی عرصے کے دوران، اور یہ عرصہ جو تھا نا وہ 6 مہینے 8 مہینے پر محیط تھا،
مطلب میں یہ 2-3 دن کی بات نہیں کر رہا، 6-8 مہینے ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ رہ رہی تھی، اور انہوں نے پھر بعد میں یہ FIR درج کرائی کہ بھائی اس 6 سے 8 مہینے کے دوران اس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب جب میں یہ پورا واقعہ پڑھ رہا تھا نا، آنیسٹلی میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنائی تھی، کیونکہ میں نے اس لیے ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ 6 سے 8 مہینے تک رہ رہی ہے بنا کسی رشتے کے۔ کس رشتے کے؟ نکاح ہی ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ لیو ان والا دیگر معاملات یہ ہمارے معاشرے کے اندر صحیح تصور نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں ہوتے ہوں گے، دنیا کے اپنے معاشرے کے حساب سے چلتے ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو صحیح تصور نہیں کیا جاتا، ہمارے دین میں اس کو صحیح تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد یہ خاتون آ کے اس شخص پر الزام لگاتی ہیں کہ بھائی اس نے تو زیادتی کی ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعی میں زیادتی ہوگی؟ وہ خاتون 6-8 مہینے سے اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ 6-8 مہینے سے ان کے درمیان جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے وہ آپ بخوبی اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا معاملات ہو رہے ہوں گے۔ میں کوئی وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ خاتون نے کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، صحیح ہوا، غلط ہوا، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یار دنیا میں اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ اب بالرضا اور بالجبر یہ ٹرمنالوجی ایسی استعمال نہیں کی جاتی۔ بالرضا مطلب رضامندی سے، دونوں کی رضامندی سے، بالجبر یعنی لڑکی پر جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اس کو زیادتی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک FIR درج ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، لیکن آپ بتائیے گا کہ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بالرضا والا معاملہ ہے، جب دونوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں، دونوں اپنے راستے الگ کر لیں، تو پھر ایک دوسرے کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، عدالتوں میں گھسیٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ٹیکٹکس اپنائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ آپ اگر آپ نے واقعات تھورلی اگر ڈسکس کرنے ہوں، سمجھنے ہوں، دیکھنے ہو نا، تو آپ سٹی کورٹ چلے جائیے گا، جس بھی آپ شہر میں رہتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ یہ صرف یہ دیکھیے گا کہ جو میرجز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، جو شادیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر کس طرح کے سنگین قسم کے الزامات لگا رہا ہوتا ہے۔ ان الزامات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن صرف کیس جیتنے کی وجہ سے، صرف اور صرف کیس جیتنے کی وجہ سے وہ اتنے سنگین قسم کے الزامات لگانے پر آ جاتے ہیں کہ یار اللہ کی پناہ ہوتی ہے اسی انسان کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے ایک عرصہ ٹائم گزارا۔ میں شادی کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی وقت میں ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کیس کی جو عبد القادر صاحب کے صاحبزادے سلیمان قادر پر الزام لگایا گیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تھورلی ہونی چاہیے۔ واقعی میں اگر اس شخص نے اس ملازمہ کے ساتھ ظلم زبر زیادتی کی ہے تو بھائی بڑی کرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی وہ کس کا بیٹا اور کس کا نہیں ہے، اس کو کرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر خاتون نے کسی بھی قسم کی وجہ سے اس پر الزام عائد کیا ہے اور ایسا حقیقت میں نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے جو کہ الزام ثابت ہونے پر عبد القادر صاحب کے صاحبزادے پر لگنی چاہیے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے چینل ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔